بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، DTN ڈیلی نیوز شارٹ سے منیر احمد. ہمارے ساتھ واشنگٹن سے جوائن کیا ہے انور اقبال صاحب نے، اور تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے عارف چودھری صاحب. اور آج دوبارہ ہم ایک بار پھر انور اقبال صاحب سے جانیں گے کہ عام طور پہ جب امریکہ کے انتخابات آ رہے ہوتے ہیں اور اس کی کیمپین چل رہی ہوتی ہے تو پوری دنیا میں بڑی گہما گہمی ہوتی ہے اور بہت ایک ہائپ کریٹ ہوئی ہوتی ہے امریکہ کے انتخابات کی. لیکن ابھی اتنا وقت گزر گیا ہے لیکن ابھی ہمیں اس طرح کی ہائپ نظر نہیں آ رہی. انور اقبال صاحب، واشنگٹن میں اور امریکہ میں جو بھی انتخابات مطلب جو امریکہ کے انتخابات ہوتے ہیں تو بڑا بھرپور ایک اس کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، لیکن ابھی تک اس طرح سے یہ انتخابات شور و غل کرتے ہوئے، آواز بلند کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. جی شکریہ منیر صاحب. سب سے پہلے تو میں معذرت کر لوں اگر آج کنیکشن میں کوئی پرابلم ہو، کیونکہ ہمارا انٹرنیٹ جو ہے وہ بچوں نے خراب کر دیا، تو میں صرف فون سے بول رہا ہوں. دیکھیں اس دفعہ تو کووڈ-19 جو ہے نا وہ امریکہ کیا ساری دنیا کی جڑوں میں بیٹھ گیا ہے اور ہر شعبے میں پہ اثر انداز ہو رہا ہے. اور ظاہر اس دفعہ تو انتخابات ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے یہ امریکہ میں نہیں کسی اور ملک میں ہو رہے ہوں. یہاں دیکھیں جلسے تو جلوس تو نہیں ہوتے، جلوس بہت کم ہوتے ہیں، کبھی کبھاری کہیں کوئی دیکھا گیا، لیکن جلسے بہت ہوتے ہیں اور بڑے آرگنائز طریقے سے ہوتے ہیں. اور اس میں جہاں میں رہتا ہوں میرے گھر کے قریب ایک یونیورسٹی ہے جارج میسن، اور اس یونیورسٹی کے پاس بہت بڑا گراؤنڈ ہے. تو اس میں کم از کم ایک دفعہ بلکہ زیادہ دفعہ صدارتی امیدوار بھی آتے ہیں، نائب صدر کے امیدوار بھی آتے ہیں، اس کے علاوہ سینیٹرز اور کانگریس مین. کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو انتخابات ہیں یہ ساتھ ساتھ جو ہے نا پورے یعنی صرف صدارتی انتخابات نہیں ہیں، جو 500 سے زیادہ جو اراکین ہیں کانگریس کے وہ بھی منتخب ہوں گے، سینٹ کے بھی ایک چوتھائی سے زیادہ 30% جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، 30-35 افراد جو ہیں وہ منتخب ہوں گے. تو لیکن کہیں بھی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. اور یہاں تک کہ جو پیمفلٹ بانٹے جاتے ہیں وہ یہاں پیمفلٹنگ بہت ہوتی ہے، اور لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہوتے ہیں مختلف پارٹیز کے لوگ ان کو اس میں استعمال کرتے ہیں، بچے گھر گھر جا کے تقسیم کرتے ہیں. اس دفعہ وہ بھی نہیں ہو رہا ہے کووڈ-19 کے ڈر سے. پلے کارڈ وغیرہ لگتے ہیں وہ بھی نہیں ہو رہا ہے. صرف دو چیزیں ہو رہی ہیں، ایک تو یہ کہ انٹرنیٹ پہ بہت گہما گہمی نظر آ رہی ہے. آپ کوئی بھی یوٹیوب پہ چلانے کی کوشش کریں، یہ کچھ شاید آپ کو پاکستان میں بھی ایکسپیرینس ہوا ہوگا، تو فوراً ڈیموکریٹس یا ریپبلکنس کا کوئی اشتہار آ جاتا ہے، بائیڈن صاحب آ جاتی ہے، ٹرمپ صاحب آ جاتے ہیں، یا کوئی اور کینڈیڈیٹ آ جاتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ای میل میں بہت سارے میسیجز بھیجے جا رہے ہیں ہر کسی کو، اور لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کس کو ووٹ دیں، کیسے ووٹ دیں، کیا کریں. لیکن اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی. اور اس کا ایک جو اثر ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ کیا ڈیموکریٹس، کیا ریپبلکن، کیا صدارتی امیدوار یا کانگریس کے امیدوار یا سینٹ کے امیدوار، سب کے سب جو ہیں وہ اس وقت غیر یقینی صورتحال کا شکار ہیں. جو اوپینین سرویز وغیرہ شروع میں آ رہے تھے کووڈ-19 کے پیک پہ یا اس کے فوراً بعد، یا جب بلیک لائیوز میٹر موومنٹ چل رہی تھی اس وقت آ رہے تھے، اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جو ہیں آپ کو جو ڈیموکریٹس ہیں وہ جیت جائیں گے، نہ صرف وہ صدارتی انتخاب جیت جائیں گے بلکہ کانگریس کے انتخابات بھی جیت جائیں گے، کیونکہ صدر ٹرمپ نے جس طرح ہینڈل کیا ہے کووڈ-19 کو اس سے امریکی بڑے غیر مطمئن ہیں. لیکن اس کے بعد تھوڑی تھوڑی صورتحال تبدیل ہوئی ہے، خاص طور پہ جو مڈل ایسٹ میں ڈیل کروائی ہے صدر ٹرمپ نے، پہلے UAE اور اسرائیل کے درمیان، پھر بحرین اور اسرائیل کے درمیان، اس کا پازیٹیو امپیکٹ پڑا ہے. تو اب تو میں دیکھ رہا تھا کہ واشنگٹن پوسٹ بھی جو کہ بہت اوپنلی پرو ڈیموکریٹس اور انٹی ٹرمپ ہے، CNN جو کہ بہت زیادہ اینٹی ٹرمپ ہے، وہ بھی اس بات کو ایکنالج کر رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ اور بائیڈن کے درمیان جو گیپ ہے وہ کم ہو رہا ہے، اور صدر ٹرمپ جو ہے واپس لے رہے ہیں اپنی پاپولیرٹی. اور یہ ایک بات تو خیر بالکل واضح ہے کہ جو ان کے ووٹ بینک ہیں صدر ٹرمپ کے یا بائیڈن کے، ان میں کوئی فرق نہیں پڑا ہے. جو ریپبلکنس کو ووٹ دیتے ہیں وہ انہی کو دیں گے جو
صدر ٹرمپ کو ووٹ دے، جنہوں نے دیا تھا 2016 میں، ان کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ انہی کو ووٹ دیں گے۔ اصل جو امریکہ میں انتخابات میں جو ڈیسیشنز ہوتے ہیں وہ آخر میں 4-5 ایسی اسٹیٹس ہیں جن کو کہتے ہیں سوئنگ اسٹیٹس، ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جیسے ان میں اوہایو ہے، پچھلی دفعہ مشیگن جو ڈیموکریٹس تھا وہ بھی چینج ہو گیا تھا، تو اس دفعہ وہ بھی سوئنگ اسٹیٹس میں آ گیا۔ وسکونسن جو ہے وہ بھی ایک ایسی اسٹیٹ ہے جو کہ پہلے ڈیموکریٹس تھی، وہ چلی گئی ریپبلکن، تو وہ بھی سوئنگ اسٹیٹس میں آ گئی ہیں۔ تو ایسی 5-6 اسٹیٹس ہیں جو کہ جن میں سارا مقابلہ ہوتا ہے۔ مثلاً ریپبلکنس کوشش تو کرتے ہیں نیو یارک میں کچھ کرنے کی، لیکن انہیں پتہ ہے کہ نیو یارک سالڈلی ڈیموکریٹس ہیں، وہاں کچھ نہیں کر سکتے، یا کیلیفورنیا جو ہے وہ بھی سالڈلی ڈیموکریٹ ہے، وہاں بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح بعض اسٹیٹس ہیں جو کہ سالڈلی ریپبلکن ہے، وہاں کچھ زیادہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ 5-6 اسٹیٹس جو ہے نا، اس میں جو ووٹرز ہیں وہ اکثر کینڈیڈیٹس کو دیکھ کے، ان کا پرفارمنس دیکھ کے، یا جو ان کے فوری مسائل ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ووٹ ڈالتے ہیں، اور وہ کسی کو بھی ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ اس دفعہ ان کے بارے میں بھی ابھی تک کوئی چیز واضح نہیں ہوئی ہے۔ حالانکہ عموماً انتخابات میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ تقریباً 1-1.5 مہینے ہی تقریباً رہ گئے ہیں، کیونکہ 3 نومبر کو انتخابات ہیں، تو 1.5 مہینے پہلے چیزیں واضح ہونی شروع ہو جاتی ہیں، سروے ہونے شروع ہوتے ہیں، لوگ جاتے ہیں۔ تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ظاہر کہ کووڈ-19 کی وجہ سے جو سروے کرنے والے ہیں وہ گھر گھر، یہ جو سروے ہوتا ہے، ایک تو جو فون والا ہوتا ہے نا، وہ اس کی ایکیوریسی پہ لوگوں کو شک ہی رہتا ہے، تو جو گھر گھر جا کے سروے ہوتے ہیں وہ نہیں ہو رہے ہیں، تو اس سے بھی نہیں پتہ چلتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اسٹیٹس خود بھی کنفیوژن کا شکار ہیں۔ ایک طرف یہ بات مانی جا رہی ہے کہ صدر ٹرمپ کی جو پالیسیز تھیں اس کی وجہ سے، جس کو کہتے ہیں سب اربن امریکہ، جو چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز اور یہاں کے رورل ایریاز، سمجھ لیں رورل ایریاز بھی چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز ہوتے ہیں، اس طرح کی دیہات تو نہیں ہوتے ہمارے یہاں، تو یہاں جس طرح ہمارے یہاں تو وہ چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز والے جو ہیں وہ وہاں نوکریاں واپس آئیں۔ تو ایک طرف جن کو نوکریاں ملی ہیں وہ صدر ٹرمپ کے حامی ہیں، لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ چھوٹے اس میں وہ جو مسئلہ خاص طور پر ریسزم کا ہوا ہے، اس کی وجہ سے انہیں بہت ڈویژن کریٹ ہو گئی ہے۔ بہت اسٹرانگ فیلنگ ہوتی ہے امریکہ میں، جو اینٹی ریسسٹ ہوتے ہیں وہ بہت اسٹرانگ اینٹی ریسسٹ ہوتے ہیں، اور جو پرو وائٹس ہوتے ہیں وہ بہت اسٹرانگ پرو وائٹس ہوتے ہیں، تو وہ بھی ڈویژن ہے۔ کووڈ-19 کا بھی اثر جو پڑا اس کی وجہ سے بھی ڈویژن ہے۔ تو اب اس میں پھر ایک چیز اور ہے کہ اس دفعہ جو پوسٹل بیلٹس ہیں، یعنی جو بذریعہ ڈاک ووٹنگ جو ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ پچھلے تمام الیکشن سے زیادہ ہوگی، کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جانا نہیں پسند کریں گے پولنگ اسٹیشن پہ۔ ان میں سے کئی ریاستوں میں کافی پہلے، ہفتوں پہلے سے ووٹنگ شروع ہو جاتی ہے، لیکن ان کا یہ تھا کہ ان کے بارے میں آپ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ اجازت نہیں ہوتی ہے پتہ کرنے کی، الیکشن کے دن سے پہلے ان کو آپ کھول نہیں سکتے، تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ٹرینڈ کیا ہے، کس نے کس کو ووٹ ڈالا ہے، اور وہ جان بوجھ کے سیکرٹ رکھا جاتا ہے، کیونکہ پھر ورنہ الیکشن کے دن پہ اس کا بڑا امپیکٹ بن جاتا ہے۔ تو وہ بھی یعنی ایسی صورتحال ہے جس میں آپ واضح طور پہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا کہ کون جیتے گا۔ اچھا، نہیں یہ تو ایک صورتحال آپ نے بہت اچھی بیان کی۔ ہمیں ہمارے سینئر صحافی تجزیہ کار سی آر شمسی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ اور سی آر شمسی صاحب، ابھی ہم نے گفتگو شروع کی انور اقبال سے کہ بہت تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے امریکہ کے انتخابات کے حوالے سے۔ ہم انور اقبال صاحب سے کہا تھا ذرا صورتحال بتا دیں ہمارے ناظرین کو، وہ انہوں نے اس پہ بریف کی۔ انور اقبال صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر دوبارہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ برسر اقتدار آ جاتے ہیں، تو امریکہ میں جو ہوگا ظاہر ہے وہ تو ایک الگ صورتحال ہے۔ ہمیں تو زیادہ یہ رہتا ہے کہ امریکہ میں اگر حکومت بدلے گی یا روس میں حکومت بدلے گی یا کہیں پہ بھی کوئی صورتحال ہوگی، کون آئے گا؟ تو ہمارا جو یہ ریجن جو ہے، جس کو اب ہم گریٹر ریجن بھی کہہ دینا چاہیے CIS تک، تو یہاں پہ ساؤتھ ایشیا میں اور گریٹر ریجن کے اندر ہم کیا توقع رکھیں کہ جو یہاں کی صورتحال ہے وہ زیادہ کشیدہ ہو جائے گی؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ صدر ٹرمپ کے آنے سے ظاہر ہے ایک ان کی پالیسیز کی انڈورسمنٹ ہو جائے گی نا۔ تو پچھلی دفعہ آپ نے کہا تھا کہ
منیر صاحب بات یہ ہے کہ دونوں کی پالیسیز ایسی ہیں ہمارے خطے کے حوالے سے، اس میں دونوں کی پالیسیز میں ہمیں کچھ فوائد بھی ہیں اور کچھ نقصانات بھی ہیں. فائدے کیا ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو کہ مگر صدر ٹرمپ آ جائیں تو مور اور لیس ان کی پالیسی ہے ریجن کے بارے میں کنٹینیو کرے گی. اور اس میں جو سب سے پہلی بات ہوگی کہ وہ جلد از جلد افغانستان سے ودرا کریں گے، مگر ساتھ یہ چاہیں گے کہ افغانستان میں کوئی ایسی امن کی فضا بنی رہے کہ بڑے پیمانے پہ خون خرابہ نہ ہو. صحیح. اور ایسی صورتحال میں سب سے مؤثر کردار پاکستان کا ہوگا. اور ابھی جو افغان مذاکرات ہوئی، افغان مذاکرات میں جو پاکستان نے کردار ادا کیا اس کو جس طرح اکنالج کیا گیا، اور اس کے بعد جو اب آگے کا مستقبل میں جو سلسلہ نظر آ رہا ہے یعنی رویہ ٹرمپ انتظامیہ کا، تو اس میں تو یہ بات واضح ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے آنے سے افغانستان سے جو ان کی پالیسی وہی رہے گی اور پاکستان کی اہمیت بھی برقرار رہے گی. دوسری بات ہے کہ ان کا ایک ریپو بھی بن گیا ہے، ایک تعلقات سے بن گئے ہیں وزیر اعظم نواز شریف سے، سوری وزیر اعظم عمران خان سے. تو وہ جو ہے میرا خیال ہے کہ صدر ٹرمپ اگر منتخب ہوتے ہیں تو وہ ایک ہے لائک ہے ان کے پسند کرتے ہیں عمران خان کو، تو وہ بھی نظر آئے گا. پاکستان میں اگر آپ سمجھتے کہ معاشی تعلقات، تو اس وقت امریکی جو ٹرمپ انتظامیہ ہے وہ کسی بھی ملک کی معاشی مدد کرنے پہ بہت زیادہ بلیو نہیں کرتی. صحیح. تجارتی تعلقات پہ زور دیتے ہیں، تجارتی تعلقات اب بھی اویلیبل ہیں، لیکن اس کے لیے پہلے ہمیں اپنے تجارتی شعبے کو ڈیولپ کرنا پڑے گا، پھر ہم اسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اچھا، چین کے بارے میں جو آپ نیگیٹو ہے، نیگیٹو یہ ہے کہ چین کے بارے میں جو ان کی پالیسی ہے وہ برقرار رہے گی. شاید اس میں شدت ہے جبکہ ان کو پتا ہوگا کہ اگلا انتخاب میں نے نہیں لڑنا ہے، تو کئی ان پاپولر چیزیں جو ہیں وہ بھی کر جائیں گے. چین کے بارے میں رویے میں سختی آئے گی جس کی وجہ سے وہ بھارت کو زیادہ انکریج کریں گے چین کے صحیح. مقابلے میں کھڑا کرنے کی، تو اس کے منفی اثرات ہم پہ پڑیں گے. ایران کے معاملے میں ان کے رویے میں سختی آئے گی اور اس سے ہمارے جو خطے میں انسٹیبلٹی کریٹ ہوگی، اس میں ہمارے ملک کے اندر بہت اچھا. دوسری طرف آپ صدر بائیڈن کو دیکھیں، صدر بائیڈن کا یہ ہوگا کہ ان کی جو پالیسی ہوتی ہے ڈیموکریٹس کی، وہی ہوتی کہ اس وقت افغانستان کے حوالے سے تو کوئی بھی چاہے وہ ڈیموکریٹس ہوں یا ریپبلکنز ہوں فوج ریکمٹ نہیں کرنا چاہیں گے، کوئی بھی نئی افواج نہیں بھیجنا چاہے گا. لیکن صدر بائیڈن جو ہے اس طرح فوری طور پہ انخلا کی بات نہیں کریں گے، کچھ نہ کچھ امریکی فوج رکھی جائے گی وہاں، جو کہ پاکستان بھی چاہتا ہے. لیکن بائیڈن انتظامیہ جو ہے وہ آپ نے جو ڈیموکریٹس کی طرح آپ نے دیکھا کہ وہ پاکستان کے کردار کو ریکگنائز تو کرتی ہے، لیکن ریپبلکن ہمیشہ زیادہ کرتے ہیں. تو تھوڑا سا آپ کے رویے میں افغانستان میں بھی آپ کی طرف رویے میں فرق آئے گا. ہاں، چین کے معاملے میں آپ کو وہاں ریلیف مل سکتی ہے کہ چین سے جو ہے وہ بائیڈن انتظامیہ کشیدگی میں اضافہ نہیں کرے گی، تو چلیں. آپ کے لیے وہاں ایک کوشن ملے گا. اور ایران کے معاملے میں بھی تعلقات میں بہتری آئے گی، کیونکہ میں خیال ہے کہ بائیڈن انتظامیہ دوبارہ ایران سے کوئی سمجھوتا کرنا چاہے گی اور وہ کشیدگی نہیں بڑھائے گی، اس کا بھی ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے. بہت شکریہ انور اقبال صاحب واشنگٹن سے ہمیں امریکہ کے انتخابات کے حوالے سے اور اس کے ہمارا جو ساؤتھ ایشیا ریجن ہے یا گریٹر ساؤتھ ایشین ریجن جو ہے اس کے بارے میں بات آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. انور اقبال صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ہمیں جوائن کیا ہے ماہر قانون معروف ایڈوکیٹ عارف چودھری صاحب نے، اور اس سے بھی ہم بات کریں گے. عارف چودھری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سیار شمسی صاحب السلام علیکم. سیار شمسی صاحب مائک آن کیجئے. عارف چودھری صاحب کل آن کیجئے اپنا. اگر سیار شمسی صاحب السلام علیکم کا جواب نہیں دے رہے تو گڈ مارننگ کا کہہ کے دیکھیے. گڈ مارننگ ابھی کہہ لیتے ہیں. اور عارف چودھری صاحب اپنا مائک آن کیجئے گا پلیز. عارف چودھری صاحب مائک آن کیجئے. عارف چودھری صاحب آپ کا مائک آن نہیں ہے.
مجھے تو آواز آ رہی ہے آپ؟ ہاں ہاں وہ میری آ رہی نا سر, میرا مائک آن ہے, اب آپ کا بھی مائک آن ہو گیا, زبردست سر, بہترین ہو گیا. عارف چودھری صاحب آپ کا تعارف تو میں نے کرا دیا اپنے دوستوں سے. سی آر شمسی صاحب جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بھی میں نے ریکویسٹ کیا کہ وہ اپنا مائک آن کر لیں. کل وکلاء نے ایک آل پارٹیز کانفرنس کی ہے اسلام آباد کے اندر, اور ان کا جو لب لباب یہی تھا کہ وہ نیب کی جو 19ویں ترمیم آ رہی ہے. آپ کا ذرا کیمرہ تھوڑا سا ذرا اوپر کی طرف کیجئے عارف چودھری صاحب, تاکہ ہم آپ کو مکمل طور پہ دیکھ سکیں. ہلکا سا ذرا اس کو, ہاں آپ کا سر کٹ رہا تھوڑا سا نا, آپ کی تصویر کٹ رہی تھوڑی سی. یہ بہترین ہو گیا, بہترین ہو گیا سر, بہترین ہو گیا. اس میں جو 19ویں ترمیم جو ہے کہ جس میں یہ ہے کہ شخصی آزادیوں کا جو ہے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے, اور بغیر سزا دیے نیب جو ہے وہ ایک وقت تک جو ہے, بلکہ ایک وقت کیا کافی لمبے وقت تک وہ رکھ سکتا ہے اس طرح کا. پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ ہمیں ذرا تھوڑا سا گائیڈ کر دیجئے کہ یہ 19ویں ترمیم پورا اس کا لب لباب ہے کیا عارف چودھری صاحب؟ بات یہ ہے کہ میں آپ کی ابھی تو نہ تو مجھے کلیئر آواز آئی ہے, یعنی آپ کی نہ میں سوال سمجھ سکا ہوں. میرا خیال ہے کنیکشن ہمارا صحیح نہیں ہے. اچھا سر, ابھی آپ کو آواز آ رہی ہے عارف چودھری صاحب؟ کلیئر نہیں ہے میرا خیال, اس بات چھوڑ دیں, کیونکہ میں بالکل یعنی نہیں پراپرلی نہ سن رہا ہوں, تو نہ یہ ہو سکے گا. وقت میں نے کہیں اور بھی دیا ہوا ہے اور مجھے وہاں پہنچنا ہے, اس لیے میں آج معافی چاہتا ہوں, ٹائم ہو گیا وہ میرا پہنچنے کا, تو آپ بہت زیادہ معذرت میں آپ سے کرتا ہوں. چلیں اگر آپ کی مجبوری ہے آپ اس میں دیکھ لیجئے, اگر تو میں تو صرف چلیں آپ اگر آواز آ رہی ہے تو تھوڑا آپ اس کے اوپر کمنٹ کر لیں, اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو پھر ہم کل اس کے اوپر بات کر لیں گے آپ سے, یا پرسوں بات کر لیں گے. آپ کل کر لینا. بالکل جی بالکل ٹھیک ہے. فضل شاہد صاحب السلام علیکم. اوکے, اپنا مائک آن کیجئے. جی فوزی شاہد صاحب السلام علیکم, آپ کا پھر مائک بند ہو گیا ہے. ہاں آن ہو گیا, جی آواز آ رہی. ہیلو, سی آر شمسی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام, آواز آ رہی ہے؟ جی جی اب آواز آ رہی ہے آپ کی, تھینک یو سو مچ. جی جی. اور عارف چودھری صاحب کو ہماری آواز نہیں جا رہی تھی, وہ ایڈوکیٹ عارف چودھری صاحب وہ تو چلے گئے ہیں, لیکن ایک جو ہلکی سی بات جو ہم کرنا چاہ رہے تھے اس کے اوپر 19ویں ترمیم. فوزی شاہد صاحبہ کل آپ وہاں وکلاء کے ساتھ تھیں اور آپ نے ان کے کنسرنز بھی دیکھے ہوں گے کہ جو نیب کے حوالے سے کہ ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ کھل کھیلنے کے لیے ایک ترمیم لائی جا رہی ہے, اور شخصی آزادیوں کو کرب کیا جا رہا ہے, اور بغیر الزام ثابت ہوئے جو ہے وہ بہت دیر تک جو ہے نیب جو ہے وہ ملزمان کو جن کے اوپر وہ اپنی کسٹڈی میں رکھ سکتا ہے بغیر کوئی جرم ثابت ہوئے ہوئے. تو فوزی شاہد صاحب آپ ذرا اس کے اوپر تھوڑی سی ذرا روشنی ڈالیے, یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو جس کی آڑ میں لیا جا رہا ہے یہ سب سٹیپ جو ہے, جی میرے خیال میں ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے. ایف ٹی ایف کی بات میں کر رہی ہوں. اب میری سمجھ میں دو باتیں نہیں آئیں. ظاہر ہے ہم بہت سادہ سے لوگ ہیں, ہمیں شاید باتیں مشکل سے سمجھ میں آتی ہیں. یہاں جب انور اقبال صاحب بیٹھے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے یہ بھی ذرا ایلیبوریٹ کرتے ہیں. صورتحال یہ ہے کہ ہم نے ایک پچھلے طویل عرصے سے ایف ٹی ایف کی بنیاد بناتے ہوئے عوام کو ایک ایسے خوفناک قسم کے ایک میں سمجھتی ہوں کہ خوف میں ہی مبتلا کیا ہوا ہے کہ پتہ نہیں گرے سے کوئی بلیک میں ہونے جا رہی ہے, کوئی پاکستان کے بارے میں کیا ہو رہا ہے, بلیک منی جو ہے وہ کیا ہے, سب کچھ بھی ایک اس کو بنیاد بنا کے ایک عوام کے سر پہ ہوا سا جو ہے سوار کر دیا گیا ہے, اور یہ کہتے ہوئے کہ جی یہ ایف اے ٹی ایف کا جو ہے تیار کردہ یا وہ قانون جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. میرے ایک تو جو سب سے زیادہ میرا کنسرن ہے, باقی جو ظاہر ہے سول سوسائٹی کا یا دیگر جو بھی کنسرن ہے, لیکن میرا تھوڑا سا ان سے الگ کنسرن ہے. ایک تو یہ ہے کہ کیا ایف اے ٹی ایف ہو یا کل کو کوئی اور چلے, یونائٹڈ نیشن کی کوئی چیز ہے, کوئی اور کوئی قانون آپ کو تیار کر کے دے دیں جو آپ کے عوام کے بنیادی حقوق کو سلب کرتا ہو, تو کیا آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے؟
ایک تو میں اس پہ بہت زیادہ ہوا، اور دوسرا یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ میں نے یہ دیکھا جب یہ 98 میں پاکستان کے خلاف سینکشنز لگائی گئیں، جب ایٹمی دھماکہ کیا گیا تھا، تو جو سینکشنز لگائی گئی تھی اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو ہم نے ان سیکشنز جو لگائی گئی سینکشنز لگائی گئی تھی اس کا ہمارے پہ پازیٹیو اثر ہوا تھا. ہم نے اس کو انڈیجنس اپنی سوسائٹی کی طرف جا رہے تھے، کوئی اتنا نیگیٹو اثر نہیں ہوا تھا. 22 کروڑ کا یہ ملک ہے. اب یہ کسی طرح میں نہیں سمجھتی کہ کوئی ایک ملک اٹھ کے کرے گا اور آپ بلیک میں چلے جائیں گے اور آپ کی اس پہ جو ہے جو بھی مرضی مسلط کر دی جائے اور عوام کے جو ہے حقوق سلب کر دی جائے. میرا تو یہ ذہن نہیں مانتا، میں نہیں سمجھتی کہ کوئی ایسی چیز ہونے بھی جا رہی ہے. گرے لسٹ میں جو ہے وہ اسی طرح وہ چلتا رہے گا یا اسی طرح کی چیز ہوتی رہے گی، کوئی ایسی بڑی وہ افتاد نہیں آ رہی، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنی ایک انڈیپینڈنٹ پالیسی کی طرف، فائنینشیل پالیسی کی طرف جانا ہوگا. اور پھر دوسری بات یہ ہے جو بہت میرے جو تھوڑا سا ظاہر ہے کہ کاج فہمی کہہ لیجیے یا نہ سمجھنے کی صلاحیت کہہ لیں، وہ میری بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ جو سینکشنز کی بات ہو رہی تھی یہ تو وہ جو انتہا پسند ہمارے ملک میں عناصر تھے جس میں کچھ مذہب کی بنیاد پہ جو ہے وہ دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہے، طالبان کی بات کی جاتی ہے اور بہت سے اس قسم کے عناصر تھے. ان کا کہاں سے سرمایہ آتا ہے، کہاں خرچ ہوتا ہے، ان کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا، کوئی کسی قسم کی چیز نہیں تھی. اب انہوں نے آ کے آپ کے پوری چاہے وہ سیاستدانوں پہ لے آتے ہیں چاہے عوام پہ لے آتے ہیں. پہلے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ میں سمجھتی ہوں کہ انتہائی غیر جمہوری قسم کی یہ ابھی جو ترمیم کی گئی ہے اور جس کی منظوری کے لیے جو کل ایک ہیپیزرلی جو ہے اقدامات کیے گئے، اور میرے خیال میں ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو ملک میں جمہوریت کی ترویج کے لیے، جمہوریت کی اس کو پنپنے کے لیے ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح یہ سسٹم ایک بہتر طور پہ چلتا رہے. اور اگر یہ سسٹم کو چلانے کے لیے آپ آئینی کا چہرہ مصرف کریں گے تو میرا خیال ہے کہ جمہوریت پہ ہی سوال آ جائیں گے. کیونکہ کل سب نے 2 روز پہلے دیکھا کہ اسمبلی میں کس انداز میں یہ جو ہے منظوری جوائنٹ سیشن ہوا کس طرح. اور سب سے جو افسوسناک بات تھا میرا خیال ہے کہ پہلی دفعہ غالباً یہ ہوگا، میرے خیال میں یہ باقی ساتھی بیٹھے ہیں یہ شاید اس کو سیکنڈ کر سکیں یا اس کی اصلاح بھی کر سکیں. فرسٹ ٹائم ہم نے یہ دیکھا کہ لیڈر آف اپوزیشن جو آگے جا کے درخواست کر رہے اس سے اسپیکر سے بولنے کی، اس کو نہیں بولنے دیا گیا. سیار شمسی صاحب ذرا اپنا مائک آن کیجئے گا. سیار شمسی صاحب. ہیلو جی سیار شمسی صاحب، ابھی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ جو 19ویں ترمیم اور جس طرح سے نیب کے قوانین کے حوالے سے جو ہے وہ بہت ہیسٹ کے اندر جو ہے وہ قومی اسمبلی سے پاس کی گئی. بظاہر تو جیسے فوزیہ شاہد صاحبہ نے بھی کہا کہ جو FATF کے جو قوانین ہیں وہ تو بنیادی طور پہ جو شدت پسند ہیں، جو دہشت گرد ہیں یا جو اس طرح کی ناپسندہ سرگرمیوں میں ملوث ہیں، بنیادی طور پر تو ان کے لیے یہ ساری صورتحال تھی کہ ان کا پیسہ جو آ رہا ہے اور وہ کیسے آ رہا ہے. لیکن جو میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ بادی نظر میں کہیں یہ مطلب کہیں یہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ اپوزیشن اور میڈیا کو بھی اس سرکل کے اندر لانے کے لیے، اور جس طرح کی پچھلے کچھ وقت سے ایک موومنٹ چل رہی ہے، حکومت نے چلائی ہوئی ہے اپوزیشن کو اور میڈیا کو گرل کرنے کے لیے، یہ جو اتنی جو لایا گیا ہے یہ قانون، نئی 19ویں ترمیم جو لائی گئی ہے، تو آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ جی منیر صاحب بہت شکریہ، اور محترم انور اقبال صاحب اور فوزیہ شاہد صاحبہ کو سلام. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس میں ابھی تک ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ جو بھی امینڈمنٹس ہوتی ہیں، میں نے کل بھی آپ کے پروگرام میں عرض کی تھی کہ آئین میں جو ترمیم ہوتی ہے وہ کسی مخصوص وقت یا افراد یا کسی ادارے کی خواہش پر نہیں ہوتی. اس کے اثرات ہوتے ہیں پورے سماج پر، ملک پر، آگے جو بھی سلسلے ہوتے ہیں. اس حوالے سے میں کل جو میری ملاقات ہوئی ایک پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما ہیں اور بڑے متحرک شخصیت ہیں قیصر احمد شیخ، جو قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے بھی ممبر ہیں. ان سے جب میری بات ہوئی، وہ آن ریکارڈ ہے، میں نے ان کا پروگرام بھی اپلوڈ کر دیا ہے. انہوں نے جو بات کی وہ بڑی حیران کن ہے.
उनका ये कहना था कि ये जो बिल था ये जब कायमा कमेटी में, खजाना की कायमा कमेटी में आया और हमने पूरे 4 घंटे तक इस पर बहस की और हमने हुकूमत से ये कहा कि वो हमें नुकात बताए जाएं, वो या वो खाका बताया जाए या वो जो भी शराइत हैं वो सामने लाई जाएं जो FATF की तरफ से इस कानून का मंजूर होने के लिए ज़रूरी करार दी गई हैं। तो हुकूमत की तरफ से वो चीज़ें सामने नहीं लाई गई और जिस पर उन्होंने बड़े वाज़ह तौर पर कैसर शेख साहब ने कहा कि FTF से ये जो कानून साजी हुई है परसों कौमी असम्बली में, जिस एक अजीब मंजरनामे में वो जिस तरह मसलत की गई, उसका इस से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। और इस कानून की जो बहुत जहरीली शिक्कें जो उन्होंने नुमायां की वो भी बहुत अलार्मिंग है कि इस कानून के तहत किसी भी शहरी को किसी भी वक्त बगैर किसी वारंट के उठाने का हक हासिल होगा हुकूमत को, और फिर 90 डेज, फिर 60 डेज, फिर उसमें तोसी होती रहेगी। तो इस हवाले से ये जो कानून है यकीनन एक जमहूरी माशरे में ऐसे कवानीन की न कभी पहले गुंजाइश रही है और माजी में भी हुकूमतें इस तरह के तजर्बे करती हैं, और ख़ास तौर पर आज के अहद में जो शरीफुद्दीन पीरज़ादा उनका एडिशन 2 चल रहा है, फरूक नसीम साहब, वो शायद इस तरह के नित नए तजर्बे कर रहे हैं और कानून की वजारत जो अमारत है उसमें इस तरह की बेशुमार तजावीज़ जो हैं, इससे पहले एक ये तजवीज़ भी आई थी कि मीडिया कोर्ट्स बना दी जाएं। तो ये जो एक सोच होती है, मैं समझता हूँ एक ख़ास मखसूस जहन की सोच है जिसका आवाम से या एक जो महज़ब माशरा होता है उससे कोई ताल्लुक नहीं होता, अगरचे वो बड़े डिग्रीज होते हैं, उनके पास बड़ी पढ़े लिखे लोग हैं, ये बड़े तजर्बात और बड़ी कुर्बत रखने वाले लोग होते हैं। ये नहीं हो सकता कि उन्हें इल्म नहीं कि वो अगर ज़मीन पर क्या बो रहे हैं और उसका फल क्या निकलेगा। तो ये एक ख़ास तौर पर लोगों को या अपने माशरे को या अपनी हैसियत को बरकरार रखने के लिए आप दूसरों पर शब-खून मारते हैं, और ये शब-खून जो है ये सोचों पर मारा जाता है। हमारी बदकिस्मती ये है कि पहले दिन से एक सोच जो होती है, सुकरात ने कहा था सोचो, और यही उनका बुनियादी लेसन था। जब लोग सोचते हैं तो रास्ते खुलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो रास्ते हैं सोचने के वो बंद किए जाते हैं, जानबूझकर बंद किए जाते हैं। तो फिर आप तसव्वुर कर सकते हैं जब इस तरह की कानून साजी होगी जिसका मकसद सोच को रोकना होगा तो उसके नताइज क्या निकलेंगे। अनवर इकबाल साहब, अपने फौजिया शाहिद साहब की भी बात सुनी और श्रीयार शमसी साहब की भी बात सुनी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि FATF के नाम के ऊपर जो शख्सी आज़ादियों को और जिस तरीके से ये जो तरामीम लाई गई हैं और इसका कोई बैनुल अक़वामी इम्पैक्ट क्या नज़र आता है आपको? मेहरबानी मुनीर साहब, बात ये है कि जो मुल्क के अंदरूनी हालात हैं उससे मेरा तबसरा नहीं बनता, इसलिए कि मैं मुल्क से बाहर बैठा हुआ। अलबत्ता मैं आज देख रहा था उनका एक इंटरव्यू था रहमान मलिक साहब का, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो क़वानीन बने हैं, जो तरामीम हुई हैं, उनसे उनको बहुत इख्तिलाफ है, लेकिन उसके बावजूद ये समझते हैं कि पाकिस्तान के पास कोई रास्ता और नहीं था। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा दबाव में था, इसलिए पाकिस्तान को की ये मजबूरी थी। देखें, जो FATF क्या चाहता है, क्या पाबंदियां लगाना चाहता है, किस तरह आपसे डील करना चाहता है, वो सारी चीज़ें अगर आप देखें तो FATF की वेबसाइट पर मौजूद हैं और बहुत वाज़ह है और बहुत सख्त है। असल में हमारे यहाँ मसला ये होता है कि सारी हुकूमतें, मैं 20 साल से यहाँ देख रहा हूँ, वो ये करती हैं कि बैनुल-अक़वामी अदारों के हवाले से, मसलन FATF जो है वो भी एक बैनुल-अक़वामी अदारा ही है और अक़वाम मुत्तहिदा है और वर्ल्ड बैंक है और IMF है। उस हवाले से वो सारी हुकूमतें अपने अवाम से गलत बयानी से काम लेती हैं। अवाम को ये मुसलसल बताया जाता है कि दुनिया के लोग आपके साथ हैं, सिर्फ चंद ममालिक हैं जो आपके खिलाफ हैं, और सब कुछ ठीक है और हमारी मईशत को 10 गुना बढ़ा दिया गया है। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो सारी हुकूमतें अपने अवाम से गलत बयानी से काम लेती हैं। अवाम को ये मुसलसल बताया जाता है कि दुनिया के लोग आपके साथ हैं, सिर्फ चंद ममालिक हैं जो आपके खिलाफ हैं, और सब कुछ ठीक है
بالکل کلین چٹ دے دیا IMF نے بھی, ورلڈ بینک نے بھی, اور میں 20 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ کبھی کلین چٹ نہیں ملتی. ان کی جو رپورٹیں ہوتی ہیں IMF کی یا ورلڈ بینک کی, وہ اس سے مختلف ہوتی جو ہماری حکومتیں بیان کرتی ہیں. اسی طرح FATF کا جو رویہ ہے اس معاملے کو ہمیشہ ہمارے یہاں نرم کر کے دکھایا جاتا ہے, جبکہ FATF کا رویہ ہمارے ساتھ نرم نہیں ہے. اسی طرح جو ہمیں آئسولیشن کا سامنا, اس پر آپ دیکھیں ایک رپورٹ آئی جس کو اب ہمارے یہاں ڈان لیگ کا نام دے دیا گیا, تو وہ رپورٹ اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس میں کوئی ایسی انوکھی بات نہیں ہے. آپ جو کوئی بھی ایسا شخص جو UN جنرل اسمبلی اٹینڈ کرتا رہا ہو گزشتہ کچھ سالوں سے, وہ دیکھ سکتا ہے کہ پاکستان کیسے آہستہ 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 تنہائی کا شکار ہوا ہے. اور اس میں جہاں سیاسی اور جو اسٹریٹجک چینجز ہیں وہ اپنی جگہ ہیں, لیکن جو معاشی طور پہ ہم پیچھے ہٹے ہیں اس کا بھی اثر ہے. معاشی طور پہ ایک غیر ترقی یافتہ ملک جو ہے اس کا جو انفلوئنس ہوتا ہے وہ بھی کم ہوتا جاتا ہے, اور کم ہوتے ہوتے وہاں جاتا ہے جس طرح پاکستان کو سامنا ہے. اور پھر جو ہمارے جو بلاکس تھے, مثلا اسلامک بلاک تھا, مثلا تیسری دنیا کا بلاک ہے, مثلا خطے کا بلاک ہے, ویسٹرن بلاکس ہیں, ہر جگہ وہاں ہماری سپورٹ میں کمی آئی ہے. تو ہمیں اگر میں سمجھتا ہوں اگر ہماری حکومتیں سچائی سے کام لیں تو ان کو عوام کی مخالفت کا سامنا بھی نہ کرنا پڑے, عوام ان کی بات کو سمجھیں اور ان کو سپورٹ کریں. بہت شکریہ انور اقبال صاحب فار یور کمنٹس. اب CR شمسی صاحب, کل عمران خان صاحب نے ایک جو بیان دیا ہے وہ آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا, اور آج وہ اخبارات کی ہیڈ لائنز بھی ہے کہ کمیونزم نے دنیا کو تباہ کر دیا. میں یہ جاننا چاہتا ہوں, میرے سینئر صحافی موجود ہیں, فوزیہ شاہد صاحبہ ابھی موجود ہیں اور انور اقبال صاحب بھی. CR شمسی صاحب, کمیونزم نے دنیا کو تباہ کر دیا, ممالک کو تباہ کر دیا, معیشت کو تباہ کر دیا, یا کیپٹلزم اور نے تباہ کر دیا؟ مطلب یہ کس طرح کا بیان ہے؟ مطلب پٹواریوں کی بات ہو رہی تھی, CPAC کی بات ہو رہی تھی, یہ عمران خان صاحب کو یہ کیا سوجی کہ کمیونزم کو لا کے کہیں کہ جی اس نے معیشت اور ملک جو ہیں وہ تباہ کر دیے؟ دیکھیے جی, اس بہت اہم یہ ایک بڑی فکری بحث ہے جس پہ بڑی ڈیٹیل سے بات ہو سکتی ہے. میں اس پہ آنے سے پہلے ایک بہت شکریہ کہ انور اقبال صاحب نے جو دنیا کے جو فورم ہیں علاقائی, ان کے حوالے سے بات کی کہ وہاں ہماری جو حیثیت ہے وہ کمزور ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ فورم ہی دم توڑ چکے ہیں, چاہے وہ SARC ہو, چاہے OIC ہو, یا اسی طرح کے دوسرے فورم ہو. تو یہ مجموعی طور پر ایک بڑی المیہ کی صورتحال ہے. دیکھیے جو یہ کل بیان آج اخبارات میں شائع ہوا ہے, اور اس میں ایک ذیلی خبر سرخی میں وزیر اعظم پاکستان کے حوالے سے کمیونزم کے حوالے سے بات کی گئی ہے. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ باقی اس میں کیا کس سیاق و سباق میں یہ بات کی ہے. اور آج 70 برسوں کے بعد, یا جب روس ٹوٹا ہے اور سوویت یونین کا شرازہ بکھرا ہے, اور اس سے پہلے اگر وہ تاریخ کی اسٹڈی کر لیتے کہ جب وہاں وہ نظام آیا تھا انقلاب کا, وہاں کے محنت کشوں کا, کسانوں کا, تو سوویت یونین دنیا میں ایک سپر طاقت کے طور پر ابھرا تھا. یہ الگ بات ہے کہ اسٹالن کی ڈکٹیٹرشپ نے وہ سارا فلسفہ بکھیر دیا, لیکن اس فلسفے کو تباہ کرنے کے لیے جب پوری دنیا امریکہ سمیت سب اکٹھے ہوئے تھے, اور اس کے نتیجے میں جو کیپٹلزم ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر انسان کا ایک خون چوسنے کا نظام ہے, جو لوگوں کو ایک مفلوج رکھنے کا, محنت کشوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کا. کمیونزم کے جو مذہبی یا اس نقطہ نظر سے ہٹ کے آپ اصل ہم بات کرتے ہیں جو پاکستان میں لوگ دیکھتے ہیں, وہ سوشلزم کا تصور تھا کہ وسائل کی منصفانہ تقسیم. اگر یہ وزیر اعظم کے جو مشیر ہیں, اگر ان کو مزید اس پہ ڈسکس کریں تو وہ کھل کے اس پہ مزید صورتحال سامنے آنے کی ضرورت ہے. لیکن اسی نشست میں انہوں نے ایک اور بات کی کہ سوچوں پر پہرے ہٹائے جانے چاہیے. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ سوچوں سے پہرے کیسے ہٹیں گے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ پٹواری کلچر ختم ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ پٹواری کلچر جب سے پاکستان بنا ہے, یہ کلچر اتنا مضبوط ہو چکا ہے, اور یہ صرف یہ سوچ پٹواری تک محدود نہیں کہ ایک دیہات گاؤں یا تحصیل کا جو پٹواری ہے جو پورے اس علاقے کو کنٹرول کرتا ہے.
اصل میں بدقسمتی سے میں یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارا تمام مائنڈ سیٹ جو ہے اس وقت، جو اشرافیہ کا مائنڈ سیٹ ہے، وہ پٹواری کلچر میں پوری طرح ڈھل چکا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آج اس پہ ایک بڑے پیمانے پر فکری بحث کی ضرورت ہے۔ کل انور اقبال صاحب بڑی اہم بات کر رہے تھے کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خواہش جنم لے رہی ہے کہ یہ پارلیمانی نظام کیا ہے، یہ فضول ہے، یہ ایم این اے، یہ ایم پی اے کیا ہے، یہ سب ختم کر دیے جائیں اور ایوان صدر کو جو وہ ایک عمارت ہے اس کو پھر مضبوط کر دیا جائے، جس کی مضبوطی کے ہم کئی مناظر جو ہیں، کوئی تاریخ بھری پڑی ہے ہم سے، اس سے ہم نے کیا حاصل کیا۔ تو یہ ساری چیزیں میں اس وقت اس کو اس طرح سم اپ کروں گا کہ ہماری جو حکومت ہے، ہمارے جو نظام چلانے والے لوگ ہیں، شاید وہ کنفیوژن کا شکار ہیں۔ اچھا فوزیہ شاہد صاحبہ، ایک طرف ہم کمیونزم کو جیسے کل، اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کا کانٹیکسٹ کیا تھا، کس پرسپیکٹیو میں انہوں نے کہا، لیکن انہوں نے بس ایک وزیر اعظم صاحب نے ایک جملہ چھوڑنا تھا وہ چھوڑ دیا۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ڈس انٹیگریشن کے بعد رشیا پھر ایک دفعہ سر اٹھا رہا ہے۔ دوسری طرف اگر ہم چائنا کو دیکھیں تو چائنا ایک بہت بڑی قوت کے طور پر اور اکنامک پاور کے طور پر سامنے آیا ہے، اور جو ڈس انٹیگریشن ہوئی ہے کمیونسٹ کنٹریز کی، انور اقبال صاحب آپ بھی ذرا اس میں شریک ہوں، اور ہمیں بتائیں کہ یہ وہ ڈس انٹیگریشن تو ظاہر ہے ایک کولڈ وار کا اور ایک جو کانفلکٹ تھا، گلوبل کانفلکٹ تھا بٹوین امریکہ اینڈ رشیا، وہ ظاہر اس کی وجہ سے ایک وارز میں ایسا ہوتا ہے۔ تو انور اقبال صاحب اور فوزیہ شاہد صاحبہ، مجھے یہ بتائیے کہ کیا جو وارز کے دوران میں ڈس انٹیگریشن ہوتی ہے، وہ کیا نظریے کی ڈس انٹیگریشن ہوتی ہے؟ کیا ہم اس کو عمران خان صاحب کے اس بیان کے کانٹیکسٹ میں دیکھ سکتے ہیں؟ فوزیہ شاہد صاحبہ بول رہی ہیں، پہلے ان کو بولنے دیں۔ جی جی، مجھے تو پہلے تو یہ ایک بہت ہی مذہقہ خیز بات دکھائی دیتی ہے جی کہ کمیونزم کی بات ایسے سینس میں کی جا رہی ہے، جبکہ کمیونزم جو ہے وہ ایک ظاہر ہے کہ ہم اس کو ایک ایسے سسٹم کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ جو اس کو بنیادی انسانی حقوق سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، جس میں سب سے زیادہ معاشی جو اس کی ضروریات ہے اس سے کنسرن اس کا ہوتا ہے، اور وہ بیسک نام جو ہے وہ سوشلزم کا نام دیا جاتا ہے۔ ذاتی طور پہ میں جو ہے، کیونکہ ہم ایک سوشلسٹ ذہن کے لوگ ہیں اور اس میں ہمیں کوئی دوسری آر نہیں ہے، بڑے کلیئر اس میں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ آج کل لوگوں کا ایک یہ بھی بن گیا ہے کہ ایک فوری طور پہ یہ کہنا کہ جی وہ سسٹم تباہ ہو گیا، وہ ختم ہو گیا۔ انسان کی کیا ضروریات کبھی ختم ہوتی ہیں؟ بنیادی ضروریات، جو بنیادی ضروریات جو ہیں یا بنیادی جو اس کے حقوق ہیں ختم ہوتی ہیں، سسٹم بھی اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے۔ سوویت یونین کا آپ نے کہا خاتمے کا، ویسے تو خیر پہلے میری جو اس پہ ضرور بات کرنی چاہیے کہ اس وقت کمیونزم کی کہاں سے بات آئی؟ کیا چائنا کی کمیونسٹ پارٹی کے حوالے سے کوئی تحفظات سامنے آئے ہیں؟ میرے لیے تو یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے، اور کیونکہ آپ اس وقت اگر کہیں بھی کمیونزم کی کوئی کمیونسٹ پارٹی کی حکومت ہے تو وہ ہمیں چائنا میں دکھائی دیتی ہے، یا اس میں کچھ اس کی امریکہ کے کچھ نواح میں چلے جاتے ہیں تو وہاں تھوڑی سی جھلک دکھائی دیتی ہے، لیکن جو چائنا میں ایک ایسی شکل میں ہمیں سوشلزم دکھائی دیتا ہے جس کا وہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ اس میں انسان کی بنیادی ضروریات کو کس طرح پورا کیا جائے۔ یہاں کیپٹلزم کی جب بات اور سوشلزم کی موازنہ کیا جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ انتہائی جو غیر انسانی سسٹم ہمیں دکھائی دیتا ہے وہ ہمیں سوشلزم دکھائی دیتا ہے، جہاں ایک طرف تو آپ کی میز جو ہے وہ مختلف انواع کے کھانوں سے بھری ہوتی ہے اور دوسری طرف وہی ایک خالی کشکول لے کے بھوکا شخص بیٹھا ہوتا ہے۔ تو یہ تو نہ تو یہ کسی طرح ہیومن سسٹم ہم کہہ سکتے ہیں، نہ آپ جب مذہب کی بنیاد کی بات کرتے ہیں تو نہ ہم اس کو اسلامی سسٹم کہہ سکتے ہیں، لیکن چونکہ اب امریکہ نے اور یورپ نے کہہ دیا کہ یہ بہت ہی کوئی انتہائی اہم اور حتمی سسٹم ڈیولپ ہو گیا ہے جس پہ ہم اپنی معیشت کو لے گئے ہیں، اور تو بس ہم اسی کے پیچھے چلے گئے ہیں۔ ایکسپلائٹیشن کے علاوہ مجھے کبھی بھی کیپٹلزم میں کوئی چیز دکھائی نہیں دی۔ انور اقبال صاحب، جی جی آپ کی رائے مکمل ہوگی، آپ کی بات مکمل ہوگی فوزیہ شاہد صاحبہ؟ نہیں، میں تو صرف سمپل یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں ہمیں وہ چیز جو بنیادی ضروریات پوری کرتے ہیں، اب سوشلزم کی آپ جب بات کرتے ہیں
ہم سوویت یونین پہ چلے جاتے ہیں. تو کیا آپ کی جو بیسک نیڈ تھی, ہر گھر کی کھانا جو ہے وہ فراہم کرنا, کپڑا فراہم کرنا, گھر فراہم کرنا, ایجوکیشن فری کرنا یا ہیلتھ فری کرنا, یا یہ جو بنیادی ضروریات تھی, بنیادی ضروریات کا تو فوزیہ شاہد صاحبہ یہ صرف سوشلزم تو نہیں ہے, ہمارا اپنا جو مذہب ہے سب سے زیادہ وہ بنیادی ضروریات, شخصی آزادی, کام کرنے کی آزادی, رہنے سہنے کی آزادی, ایون فیتھ رکھنے کی آزادی جو ہے وہ دیتا ہے, اور ایکویلٹی کا. معذرت کے ساتھ ہم نے فیشن کے طور پہ مذہب کا رکھ لیا ہوا ہے, ہم نے کبھی عملی طور پہ وہ نہیں عملی طور پہ نہیں کیا. اس لیے میں جی مطلب یہ فیشن بن گیا ہے کہ مدینہ کی ریاست کہہ دینا یا اس طرح کی باتیں استعمال کرنا, یہ ایک فیشن ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے سامنے ہی ہے. کیا آپ اس ملک میں اگر ابھی آپ صرف 3 ماہ کی دیکھیں جو خودکشی کی گئی, جو اس کی بیسک نیڈ پوری نہ ہونے کی وجہ سے, روٹی پوری نہ ہونے کی وجہ سے, تو آپ کس طرح کی بات کریں گے؟ صحیح. انور کم اقبال از صاحب. جناب منیر صاحب, بات سب سے پہلے تو میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ مجھے جو ہے اپنا حضرت مولانا سیاہ شمسی صاحب نے مجھے صدارتی نظام کا حامی بنا کے پیش کیا. میں تو مخالفت کی تھی بھائی صدارتی نظام. انہوں نے نہیں کہا, انہوں نے کہا تھا کہ آپ مخالفت نے کہا ذکر ہے. کیا, انہوں نے ذکر کیا کہ کل آپ نے جو ذکر کیا تھا, اور سارے اسی کا آپ کے جو آپ کا جو کل والا جو آپ کا جو سٹانس تھا اس کو انڈورس کیا سیاہ شمسی صاحب نے. جی بالکل ٹھیک, مہربانی ان کی, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ صدارتی نظام پاکستان کے لیے بالکل مفید نہیں ہے. اچھا, اب رہی بات کہ عمران خان صاحب کی تقریر. عمران خان صاحب کی ایک خوبی ہے کہ وہ فیل بدی بولتے ہیں, اور ایک خرابی ہے کہ وہ فیل بدی بولتے ہیں. خوبی ہے کہ کبھی کبھی ان کی تقریر اچھی بھی لگتی ہے, لیکن بولتے ہوئے وہ جو کچھ انہوں نے سوچا ہوتا ہے اس سے وہ آگے نکل جاتے ہیں, اور اس کا جو ہے پھر نقصان یہ ہوتا ہے کہ بہت سی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو کہنا نہیں چاہتے. ہمارے یہاں ایک سلسلہ ہے گفتگو میں زور دینے کے لیے, لوگ یہ کہتے ہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام بھی ناکام ہو گیا, کمیونزم بھی ناکام ہو گیا, سوشلزم بھی ناکام ہو گیا, اب اسلام ہی چلے گا. تو میرا خیال ہے کہ وہ اسی حوالے سے بات کر رہے تھے, اور ظاہر ہم سب مسلمان ہیں اور ہم کبھی بھی نہیں کہتے اسلام نہیں چلے گا, اسلام تو چلے گا ہی. بات ساری یہ ہے کہ سب سے پہلے تو کمیونزم کی بات نہیں ہوتی, بات ہوتی ہے بائیں بازو کی تحریکیں اور بائیں بازو کا لایا ہوا نظام. تو بھائی آپ سوویت یونین ہمارے سامنے ناکام ہوا, اس کی بہت ساری وجوہات تھی, لیکن بائیں بازو کی تحریکیں جو ہیں ان کے جو ثمرات ساری دنیا کو ملے ہیں اس سے آپ ڈینائی کیسے کر سکتے ہیں. مثلا جو یوم مئی منایا جاتا ہے ساری دنیا میں, وہ تو منایا جاتا ہے جو کہ شکاگو میں ظلم ہوا تھا مزدوروں کے حوالے سے, اور وہ کس لیے پروٹیسٹ ہو رہا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ مغربی دنیا میں ہی ظاہر انڈسٹریلائز وہی تھی اور بعد میں ساری دنیا ہوئی. وہاں مزدور جو ہے وہ صبح سورج نکلنے سے پہلے 5 ساڑھے 5 بجے کام شروع کرتے تھے اور عشاء کے وقت تک کام کرتے رہتے تھے, یعنی ورکنگ ڈے جو ہے 13-14 گھنٹے کا ہوتا تھا. اور اس کے بعد عموماً ان کو وہی کہیں ان کا انتظام کر دیا جاتا تھا رہنے کا, اور وہاں سارن بچتے تھے اور ان کو اٹھا کے زبردستی پھر ہانک دیا جاتا تھا فیکٹریوں میں, اور پھر کام شروع کر دیتے تھے. اور 7 days a week کام ہوتا تھا, کسی چھٹی کی کوئی گنجائش نہیں تھی. بیمار پڑ جائے تو اس کو سیک کر دیتے تھے اور اٹھا کے پھینک دیتے تھے, اور وہ علاج کے بغیر مر جاتا تھا. آپ امریکہ کے دیہاتی علاقوں میں جائیں, ہم اب اس وقت امریکہ بڑا خوشحال اور بڑا وہ نظر آتا ہے, ترقی یافتہ, لیکن اس امریکہ کی تعمیر میں جن لوگوں کا خون ہے, جن کا پسینہ شامل ہے, ہم ان کو جا کے نہیں دیکھتے. آپ یہاں چلے جائیں تو آپ کو ایسے بڑے بڑے قبرستان ملیں گے جس میں مثلاً کانوں میں کام کرنے والے لوگ دفن ہیں, اور اس میں آپ کو 12-12, 14-14 سال کے بچے بھی ملیں گے جو وہاں کام کرتے ہوئے دب کے ہلاک ہو گئے یا مختلف سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہو کے ہلاک ہو گئے. ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے آج وہ جو تحریکیں چلی, اس کی وجہ سے دنیا میں آج آپ کو ہفتے میں 2 چھٹیاں ملتی ہیں, اس کی وجہ سے 9 to 5 ورکنگ آورز بنے, اس کی وجہ سے آپ کو بیماری کی چھٹیاں ملتی ہیں, اس کی وجہ سے آپ کو بونسز ملتے ہیں, اس کی وجہ سے اور سہولتیں ملتی ہیں. اگر یہ تحریکیں نہیں ہوتی تو آپ کو یہ سہولتیں نہیں ملتی. ان کا ایک کنٹریبیوشن ہے. اب رہا یہ کہ جو سوویت یونین میں جو نظام تھا ناکام ہو گیا, بالکل ناکام ہو گیا,
اور ناکام ہونا تھا. سب سے پہلی بات یہ کہ اس میں اس معاملے میں ہمارے بازو کے لوگ ہیں ان سے میں ذرا تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں کہ کمیونزم یا سوشلزم جو ہے کوئی مذہب نہیں ہے کہ جو آفاقی ہے, جو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اور تا قیامت رہے گا. وقت اور حالات کے تحت سیاسی اور معاشی اور سماجی نظام میں تبدیلی آتی رہے گی. جو لیبر کا کنسپٹ چینج ہو رہا ہے, خاص طور پہ آپ کمپیوٹر کے آنے کے بعد ایک جو وائٹ کالر لیبر کا کنسپٹ ہوا ہے کہ پڑھا لکھا لیبر گھر پہ بیٹھ کے کام کر سکتا ہے اور بڑی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں, ملینز کی تعداد میں ہے. تو اب وہ کسی ٹریڈ یونین میں نہیں آنا چاہتے, ان کے مفادات مختلف ہیں, ان کی مراحت مختلف ہیں, وہ خوشحال طبقے میں شامل ہیں. تو اس کے حوالے سے لیبر کا کنسپٹ چینج ہوا ہے, ویجز کا کنسپٹ چینج ہوا ہے. بہت ساری انڈسٹریز ہیں جس میں کام کرنے والوں کو ایون شیئر ملتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے. تو جب دنیا میں تبدیلی آتی ہے اس کے ساتھ ساتھ تبدیلی آتی ہے. سوویت یونین کے ناکامی کی ایک وجہ اور تھی کہ جو سوویت نظام تھا اس وقت ہمارے جو بائیں بازو کے لوگ تھے ان کو نظر نہیں آتا تھا اور آنکھیں بند کر لیتے تھے. لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ جو ان سے ریاستیں آزاد ہوئی ہیں وہاں آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں روس سے اور روسیوں سے کتنی چڑ ہے ان کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سوشلزم کے نام پہ انہوں نے رشین نیشنلزم بلکہ رشین امپیریلزم مسلط کیا ہوتا, جو کہ زار نے ہی ان علاقوں کو فتح کیا تھا. اور لینن نے تو شروع میں وعدے کیا تھا ان کو آزاد کیا جائے گا, لیکن آزاد نہیں کیا گیا, ان کا ایکسپلائٹ ہوا. تو جو رشین نیشنلزم تھی وہ بھی ناکام ہوئی, اور کمیونزم میں بھی, سوشلسٹ سسٹم میں بھی خامیاں تھیں جس کی وجہ سے وہ کمپیٹ نہیں کر سکے. تو ان کا جو سسٹم تھا یعنی جو سرمایہ کارانہ نظام ہے اس میں ایک خوبصورتی پتہ ہے کہ بہت کمپیٹیٹیو ہے. تو جس مال ہر وقت ہر آدمی کچھ نہ کچھ بیچنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, اور جس کی مارکیٹ میں کھپت ہوتی ہے وہ چیز بک جاتی ہے. اور سوویت یونین میں یہ ہوتا تھا کیونکہ وہ سپلائی کی ڈیسیشن منسٹری لیتی تھی, تو اکثر یہ ہوتا تھا. ہمارے ایک دوست تھے ماسکو میں, شہنواز قیصرانی, وہ اب بھی وہیں رہتے ہیں, برسوں سے رہ رہے ہیں. تو وہ بھی بیان کرتے تھے, اور میں نے بھی ایک دفعہ دورہ کیا تھا تو میں نے بھی دیکھے ایسے حالات. تو وہ جو تھا کہ وہاں اگر مارکیٹ میں ایک چیز آ جائے, مثلا جوتے آ جائیں یا گوشت آ جائے یا سبزی آ جائے, تو صرف وہی چیز ملتی تھی, یہاں تک کہ جب تک منسٹری سے آرڈر نہ جائے کہ اب دوسری چیزیں بھیجو. اس کی وجہ سے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا مسئلہ تھا. اس کی وجہ سے اچھا جو تحفظ تھا ورکرز کو, مثلا کیب ڈرائیورز کو بھی تنخواہ ملتی تھی. اس کی وجہ سے یہ ہوتا تھا کہ اکثر آفس آورز کے علاوہ کیب ڈرائیورز جو ہیں ریسٹورانوں میں بیٹھ کے وڈکا پیتے تھے, کام نہیں کرتے تھے. تو یہ سارے مسائل تھے جس کی وجہ سے ناکام ہوا. ظاہر ہے کہ دنیا میں دنیاوی سسٹم کوئی بھی آئیڈیل نہیں ہوتا, وہ وقت اور حالات کے مطابق چلتا. لیکن اگر انور اقبال صاحب وہاں پہ ایک صورتحال ہوئی, لیکن اگر ہم اپنے نیکسٹ ڈور نیبر چائنا کو دیکھیں, وہاں پہ تو بہت کامیابی سے چل رہا ہے, اور وہاں پر چائنا نے تو چائنا نے بہت عقل بندی سے ایک کام کیا کہ کمیونزم میں کیپٹلزم کو مرج کر دیا. اب جو ان کا سسٹم, جو معاشی سسٹم جو ہے ان کے یہاں پولیٹیکل سسٹم سوشلسٹ ہے کہ کمیونسٹ پارٹی کی حکومت ہے, لیکن معاشی سسٹم ان کا کیپٹلسٹ ہے, پورا پیور کیپٹلزم آ گیا ہے, جس کی مین بنیاد منافع ہو رہی ہے, جس میں وہ انٹرنیشنل کمپنیز کو آ کے بزنس کرنے کی اجازت ہے, جو کہ سوشل سسٹم میں کہیں نہیں تھی, اور اسے ڈیل کرتے ہیں. اور اسی طرح چائنیز سرمایہ کار جو ہے وہ اتنا ہی اچھا یا برا ہوتا ہے جتنا دنیا کا کوئی بھی سرمایہ کار, اور اسی طرح ایکسپلائٹ کرتا ہے اپنے ورکرز کو جس طرح دنیا کے دوسرے سرمایہ کار کرتے ہیں. اور آج کا جو جدید چائنیز سرمایہ کار جو ہے وہ ماسکو سے سیکھ کے نہیں آیا, بیجنگ سے سیکھ کے نہیں آیا. زیادہ تر آپ دیکھ لیں اس میں سب سے آگے جو لوگ وہ ہیں جو ویسٹرن کنٹریز میں سرمایہ کاری کرتے ہوئے چائنیز, انہوں نے یہاں پیسے بنائے, خاص طور پہ امریکہ میں, اور یہاں سے جا کے اپنے ملک میں انہوں نے سرمایہ کاری کی. تو وہ ایک ہائبرڈ سسٹم بنا. اور میں اسی پہ آنے والا تھا کہ اصل میں دنیا آہستہ آہستہ ایک ہائبرڈ سسٹم کی طرف چل رہی ہے, کیونکہ اب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بھی بات پیدا ہوتی جا رہی ہے کہ کیپٹلزم جو ہے وہ بھی دنیا کے مسائل حل کرنے میں ناکام رہا ہے. کیپٹلزم خوشحالی ضرور لاتا ہے بعض معاشروں میں, لیکن بہت سارے معاشروں میں نہیں چل پا رہا ہے. تو لہٰذا امریکہ میں بھی اور برطانیہ میں بھی آپ دیکھیں بہت سے لوگ ایڈمائر کرتے ہیں اسکینڈینیوین سسٹم کو, جو سویڈن میں ہے, جو ناروے میں ہے, جو کہ کمبینیشن ہے کیپٹلزم کا اور سوشلزم کا. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ دنیا اس نظام کی طرف جا رہی ہے جس میں
دنیا کے پاس کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے کہ انہوں نے نام لکھا لیا تو اسی کے وفادار رہیں گے. دنیا کے پاس یہ چوائس ہے کہ ہر سسٹم سے کچھ چیزیں پک کر لیں، کچھ چیزیں ریجیکٹ کر لیں، اور جو نیا سسٹم بن رہا ہے وہ ہائبرڈ سسٹم ہوگا، اس میں چیزیں دونوں طرف کی شامل ہوگی. بہت شکریہ انور اقبال صاحب، بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے اس کے اوپر بات کی. بہت شکریہ سی آر شمسی صاحب آپ کا بھی، اور فوزیہ شاہد صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ. آج کے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. کل سی آر شمسی صاحب خاص طور پہ ہم بات کریں گے کہ پولیٹکس کے اندر جو نوجوان قیادت آ رہی ہے اس کے حوالے سے خاص طور پہ ہم ایک فوزیہ شاہد صاحب، انور اقبال صاحب کہ کل ہم اس کے اوپر کی کیا وہ پرانی جو سیاست ہے، ظاہر ہے کہ وہ بھائی میں تو دیکھیں میں تو بوڑھا آدمی ہوں، نوجوان سی آر شمسی ان سے پوچھیے گا وہ بتائیں گے. ٹھیک ہے وہی ہم دیکھیں گے کہ جو نوجوان سیاست دان آ رہے ہیں وہ کیا پرانی ہی گھسی پٹی جو روایات ہیں ان کو ساتھ لے کے چلیں گے، وہ جو لگیج ہے اس کو لے کے چلیں گے، یا کوئی نئی اپروچ کے ساتھ یا کوئی نئے سسٹم کے ساتھ یا کوئی نئی سوچ کے ساتھ ہمیں آتے ہوئے نظر آئیں گے. اس کے ساتھ مجھے ایک دیجیے اجازت. ناظرین کل پھر آپ سے ہوگی ملاقات فوزیہ شاہد صاحبہ، سی آر شمسی اور انور اقبال صاحب کے ساتھ. اللہ حافظ.